فیصل آباد سے موصولہ تازہ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے فیصل آباد یونٹ کے افسران نے گیس میٹرز، بیٹریز، گیس ریگولیٹرز وغیرہ کے مشتبہ معاملے میں کروڑوں روپے کی خرد برد کا راستہ اختیار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پرانے میٹرز کی ری سائیکلنگ یا مناسب تلفی نہ کرنے کے بعد انہیں اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا گیا اور خریداری میں مبینہ مخفی منافع کے ذریعے ریکارڈ میں تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ یہ واقعہ عوامی وسائل کی حفاظت اور احتساب کے نام کی کمزوری کا واضح اظہار ہے اور اس نے صارفین کے اعتماد کو شدید ٹھیس بھی پہنچائی ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ میں نمائندہ فیصل آباد بلال سکندر۔ بلال، سب سے تو پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ یہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ کروڑوں روپے کی خرد برد ممکن ہو پائی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، وجوہات افسران کے لیے بڑی سمپل سی ہیں کہ انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی تھی۔ یہ وہ میٹرز ہیں جن میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے، جو ٹیمپرڈ ہوتے ہیں یا وہ سٹکی ہوتے ہیں کہ ان سے گیس پراپر جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہی ہوتی، تو ان میٹرز کو افسران کیا کرتے ہیں کہ ان کو یا تو چینج کر دیا جاتا ہے یا ان کو وہاں سے اتار لیا جاتا ہے اور پھر آگے ان کو فردر یا لیب میں بھجوا دیا جاتا ہے یا پھر ان کا کوئی دوسرا سیکنڈری پرپس کے لیے ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح کی ڈیولپ ہوئی کہ جو میٹرز سکریپ کے تھے جن کو اتارا گیا اور ان کو آگے لیب میں بھجوایا جانا تھا، وہ اتار لیے گئے صارفین کے اور سکریپ میں نہیں جا سکے۔ اس میں صرف گیس میٹر نہیں ہیں، اس میں گیس ریگولیٹرز ہیں، اس میں بڑی ہیوی قسم کی بیٹریز ہیں اور دیگر جو پلگ والز ہیں اور دیگر جو بھی سامان ان گیس میں استعمال ہوتا ہے، سوئی گیس میں، وہ تمام تر سامان جو ہے تقریباً 2,87,00,000 روپے کا یہ سامان تھا، جو مختلف چیزوں کا ایک مجموعہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھا، اور اس کو افسران نے ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں سیل کر دیا۔ یہ تو وہ اماؤنٹ ہے جو آڈٹ رپورٹ میں بتائی گئی ہے، لیکن اماؤنٹ اس سے بہت زیادہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس آڈٹ رپورٹ میں بھی مس ہو گئی ہیں۔ اس کی ایک بڑی ہی میں آپ کو پرائم اگزامپل دیتا ہوں کہ 2022 میں اسی نوعیت کا ایک واقعہ لاہور میں بھی ہوا تھا، جہاں پر تقریباً 3500 کے قریب ڈومیسٹک اور انڈسٹریل جو گیس میٹرز ہیں وہ غائب ہو گئے تھے، اور بالکل اسی طرح سے ہوا تھا کہ ان کو وہاں سے اتارا گیا، وہ ٹیمپرڈ تھے، کچھ خراب تھے اور ان کو لیب میں بھجوایا جانا تھا، لیکن وہ لیب میں نہیں پہنچے اور وہیں سے ہی غائب ہو گئے۔ اور اس پر ستم ظریفی یہ تھی کیا وجہ کیا تھی؟ کیا اندرونی نگرانی کم تھی، وصولی کا نظام کمزور تھا، یا میٹرز کی ٹریکنگ ٹھیک نہیں تھی جس کے باعث یہ تمام صورتحال بنی؟ میں اسی طرف ہی آنے لگا تھا۔ یہ ہے اسی طرح سے کہ ان کی ٹریکنگ بھی ہوتی ہے، جو گاڑیاں جتنی بھی SNGPL کے جتنے بھی ڈائریکٹوریٹ ہیں، جتنے ان کے دفاتر ہیں، وہاں پر جتنی گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ طور پر ٹریکنگ سسٹم ہے۔ یہاں سے اب گاڑی اگر لاہور جائے گی، وہاں پر جو ان کا سٹور ہے اگر وہاں پر جائے گی تو باقاعدہ ایک ریکارڈ ہوگا کہ فیصل آباد سے گاڑی موو ہوئی ہے، اس میں اتنے گیس میٹر ہیں، اس میں اتنے ریگولیٹرز ہیں، اور وہ اس نے وہاں پر سامان دیا ہے اور وہاں سے باقاعدہ طور پر ریسیونگ ہوتی ہے۔ 3-4 جگہوں پر باقاعدہ طور پر کاؤنٹر چیکنگ ہوتی ہے، وہاں پر سگنیچر ہوتے ہیں اور ریکارڈ میں چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں سے چیزیں جاتی ہیں اور راستے میں ہی وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، وہاں پر سامان پہنچتا نہیں ہے، اور افسران کی اس میں اتنی زیادہ نیگلیجنسی ہے کہ وہاں پر سامان پہنچا نہیں ہے، لیکن کسی نے فیصل آباد کے آفس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ سامان بھیجا تھا، گاڑی کی ہم نے ٹریکنگ کی ہے، یہ سامان یہاں پر کیوں نہیں پہنچا؟ اتنی بھاری مالیت کا یہ سامان ہے، اس میں گیس میٹر بھی ہیں، اس میں گیس ریگولیٹرز بھی ہیں، اس میں مختلف بیٹریز بھی ہیں۔ کچھ بیٹریز کا تو ذکر بھی کیا گیا کہ تقریباً 23 کے قریب نئی بیٹریز جو ہیں وہ خریدی گئیں، اس میں سے 8 بیٹریز جو ہیں وہ سکریپ کے جو ریکارڈ ہے اس میں دکھائی گئیں، اور جو باقی بیٹریز بچ گئی تھیں تقریباً 15 کے قریب، ان بیٹریز کا ذکر نہ نئی فہرست میں شامل تھا کہ یہ بیٹریز خریدی گئیں، نہ ہی اس کا ذکر تھا کہ یہ سکریپ کا مال جو ہے اس میں آ گئی۔ تو اس میں بھی افسران نے جو ہے وہ اپنی جیبیں گرم کی، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ جو لوگ گیس چوری کرتے ہیں، کیونکہ فیصل آباد کے ساتھ ایک نواحی علاقہ ہے گوجرے کا، وہاں پر گیس چوری کے بہت زیادہ واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر لوگوں نے وہاں پر اپنی پائپ لائنز جو ہیں وہ بچھائی ہوئی ہیں، جن کو کئی بار افسران نے جا کر پکڑا ہے۔
اب جو گیس کے میٹر چوری ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی سوچ تو یہی ہے کہ اگر میٹر چوری ہو رہے ہیں تو اس کا وہ کیا کرے گا، وہ جا کے اوپن مارکیٹ میں اس کو اونے پونے داموں سیل کر دے گا، لیکن اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جو لوگ گیس چوری کرتے ہیں وہ ان ٹیمپرڈ شدہ میٹرز کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے باہر سے گیس کے میٹر چوری ہو گئے ہیں۔ اب سننے میں تو یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، لیکن یہ پھر ایک باقاعدہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے، یہ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر آگے لوگوں سے نئے کنیکشن کے نام پر کچھ پیسے بھی وصول کرتے ہیں جو کہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں گیس کے حوالے سے سوئی گیس کے حوالے سے بڑے کنسرننگ ہیں کہ ان کے میٹرز لگ جائیں۔ تو پھر اس طرح سے ایک یہ فراڈ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، گیس چوری کا عمل جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں جو پرائم سسپیکٹ ہیں وہ SNGPL کے یعنی کہ بلال یہ جو خرد برد کی گئی ہے اس کے اندر ہم میٹرز کا فروخت ہونا، مرمت نہ ہونا، غلط خریداری ہونا، یہ تمام چیزوں کو ہم شامل کر سکتے ہیں اس تمام خرد برد میں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی میٹر جو سکریپ کا مال ہے وہ تو وہاں پر ہی جانا چاہیے لیب میں، اور وہاں پر اس کی باقاعدہ طور پر وہ انسپیکشن کرتے ہیں کہ یہ اگر میٹر ٹیمپرڈ ہے تو اس کو کس طرح سے دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اگر یہ میٹر سٹیکی ہے تو اس کو دوبارہ صحیح کر کے دوبارہ کنزیومر کے استعمال میں کیسے لایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ میٹر جو ہیں یہ کوئی بآسانی مارکیٹ میں نہیں مل جاتے، ان کی باقاعدہ طور پر ٹینڈرنگ ہوتی ہے، باہر سے یہ میٹر جو ہیں یہ امپورٹ کیے جاتے ہیں اور اس پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالرز جو ہیں یہ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جب یہاں پر آ جاتے ہیں آگے کنزیومر کے استعمال میں ہوتے ہیں تو افسران پھر ان میٹرز کو جو ہے وہ غلط طریقے سے جو سکریپ کا مال آ جاتا ہے اس پر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ اور فیصل آباد میں بھی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جو سٹور روم ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر سکریپ کے میٹرز پڑے ہوتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، ان کی باقاعدہ طور پر لسٹنگ بھی کی جاتی ہے، لیکن جب وہ مال باہر نکلتا ہے ان کو لیب میں لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کو سکریپ کو آگے ہیڈ آفس تک پہنچایا جا سکے، تو یہ راستے میں ایک انہوں نے درمیانی راستہ نکالا ہوا ہے جس میں ٹرانسپورٹرز بھی شامل ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹرز کی ملی بھگت کے بغیر وہاں سے سامان جو ہے وہ چوری نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ وہ نکالا تو جاتا ہے، نکلتا تو ضرور ہے، لیکن وہ راستے میں سے ہی غائب ہو جاتا ہے اور اسے اوپن مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا ہے، فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اور اس پہ فضانہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پر جو افسران ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ آفس میں لیب میں، اور جو افسران یہاں پر فیصل آباد آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اتنی لیک آف کوارڈینیشن ہے کہ اس چیز کو کراس چیک ہی نہیں کیا جاتا۔ اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی انٹرنل آڈٹ کی اتنی زیادہ خامیاں ہیں کہ یہاں پر سامان کی چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس بڑے پیمانے پر جو ہے یہ کرپشن کا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں افسران کے خلاف یہاں پر جو SNGPL فیصل آباد ہے ان کا تو کہنا ہے کہ ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے، لیکن وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کچھ بھی اس نے ابھی تک اچیو نہیں کی۔